بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل. کیا کوئی سوال تو نہیں آپ لوگوں کا پچھلے درس سے متعلق؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آقا آ رہی ہے. آ رہی ہے ٹھیک ٹھیک. جی آقا آ رہی ہے. ٹھیک ہے پھر قرآن کھولیں آپ آقا لوگ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمیں ایک کوئری تھی. لفظ ہم نے قرآن مجید میں دیکھے تھے. میں نے کل ہوم ورک بھی پوسٹ کیے تھے. میں نے بہت سارے ورڈز نکالے ہیں اور میں نے آنسرز لکھے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں آپ ایک بار نظر بھی کر لیں کہ ہم نے صحیح اس سے سمجھا ہے کہ غلط ہے. اور کب آپ نے دوسری کل بھیجا ہے؟ جی ہم نے کل بھیجا ہے. اس پہ لکھے ہوئے ایگزامپلس فرام دا قرآن مجید. تو ہم نے بہت سارے ورڈز ایسے ہی ہاں ٹھیک نکالے. ہے، پھر بہتر ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ حروف قلقلہ ہے کہ یرملون ہے. تو ہم نے ایسے ہوم ورک کے دور پہ اپنی طرف سے کیا ہے. ایک ورڈ کی ہم آپ سے ایک پوچھنا چاہتے ہیں. ورڈ ہے الف نون زبر ان، اور اس کے بعد ہے لام کے اوپر تشدید ہے، فتح ہے اور میم پہ جزم ہے. یہ حروف یرملون ہے کہ اظہار ہے؟ آپ مجھے پلیز بتا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہاں کے اوپر ممکن ہے کہ ایک ہی چیز اظہار بھی ہو اور یرملون بھی ہو. اس میں کوئی قباحت نہیں، یعنی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کام. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آگا اگر یہ یرملون ہے تو ہمیں اس کو نون کو ایک کو جیسے کہ اظہار ہے اگر، تو آپ نے کہا تھا نون کو ایسے پڑھے کہ سامنے والے کو سنائی دے. پر جی اگر ہم اس سے حروف یرملون لیتے تو ہم نون کو ڈراپ کر دیتے. تو جی مطلب نہیں چینج ہوگا؟ مطلب ہم خالی پوچھ رہے ہیں کہ کیسے پڑھے، لام کے ساتھ پڑھے کہ اظہار کے ساتھ پڑھے؟ نہیں، اگر دیکھیں اب وہاں کے اوپر جی دو چیزیں عرض کی تھی ہم نے. ادغام یرملون کے اندر دو چیزیں تھیں، ادغام غنہ اور بلا غنہ. اگر وہاں کے اوپر 4 حروف آ رہے ہیں، یہ میم واو نون، تو وہاں کے اوپر نون کی آواز باقی رہے گی. لیکن اگر وہ 4 حروف نہیں ہے بلکہ 2 حروف ہیں، رے اور لام، تو کہتے ہیں نون کی آواز ختم ہو جائے گی. اگر یہاں کے اوپر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو اب لام کو آپ کو اس کو جو ہے یرملون کے اندر لے کے اس کو ادا کرنا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یعنی ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مولانا. جی میری نہیں آ رہی تھی، شاید سے میوٹ ہو گیا تھا. اب آ رہی ہے مولانا صاحب؟ ہاں آپ کیا جو بات ہم نے عرض کی وہ آپ جی نے سنا جی. اظہار کے اندر دیکھیے عرض کیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف حلق یا حروف یرملون میں سے ہوں. ٹھیک ہے،
اظہار کے اندر. لیکن یہاں کے اوپر حروف یعنی اظہار کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ متحرک ہو. ایسا نہیں ہے. لیکن یرملون کے اندر یہ شرط اور یہ کنڈیشن بیان کی گئی تھی کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو. تو وہاں کے اوپر یرملون ہے اور یہاں کے اوپر اظہار ہے. اور کسی کو کوئی سوال ہے تو بتا دیں. آگا یہ لاسٹ ڈفرنس جو آپ نے بتایا پلیز ایک بار ریپیٹ کر دیجئے, ہم تھوڑا نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ڈفرنس آف یرملون اینڈ اظہار آپ نے ابھی جی جو پوائنٹ کہی تھی ایک جی بار جی پلیز ریپیٹ کر دیجئے. جی. اظہار کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلق اور حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. یہ نہیں بیان کیا گیا کہ حروف حلق اور حروف یرملون متحرک ہو, نہیں. لیکن کہ ادغام یرملون کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ حروف یرملون ہو اور وہ متحرک بھی ہو. یہ شرط اور یہ کنڈیشن ادغام یرملون کی ہے. لیکن اظہار کے اندر صرف یہ کہ حروف حلق یا حروف یرملون میں سے کوئی چاہے متحرک ہو یا متحرک نہ ہو. اور کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے. جی ساحل صاحب ڈیو ٹو سم پرابلم. ہیلو جی ٹھیک ہے ساحل ہیلو صاحب ابھی ہم ہیلو کر کے اس کو ہیلو جی یہ آواز ہیلو نہیں آ رہی ہے. ہیلو ہیلو ہیلو. اگر آپ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑا ڈسٹربنس بھی ہے بیچ میں. اچھا آگا ایک اور کوسچن تھا. آگا جی بتائیے بسم اللہ. یہ جو ہمارا جو کل کا درس تھا اس کے جی ریلیٹڈ ہے. ہم خالی یہی وہ درس تو الحمدللہ کلیئر ہے, لیکن خالی یہ پوچھنا تھا کہ اگر را لفظ را کے اوپر تشدید آ جائے تو پھر ہمیں اس کو موٹا نہیں پڑھنا ہے. am I right؟ نہیں, اب اس کے اندر حرف را کے اوپر جو تشدید آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو صورتیں جو ہم نے بیان کی تھی, یعنی اس سے پہلے اگر زبر ہے نہیں ہے یا اس خود حرف را کے اوپر کون سی علامت ہے, پر کون وہ سے سائن ہے. ساکن کے لیے آپ نے کہا تھا جیسے دا فورتھ پوائنٹ ہے. نہیں آگا ہاں جی جی آگا آپ سن رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ اگر ساکن ہے تو اس کے پہلے دیکھنا ہے پیش ہے کہ زبر ہے یا کسرہ ہے, تو اس کے بھی حروف اصطلاح. پر ہم پوچھ رہے اگر را کے اوپر تشدید ہے تو پھر ہم اسے کیسے ادا کریں؟ نہیں, را پہ اگر حرف رے کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اوپر کوئی علامت بھی تو ہوگی, زبر زیر پیش کوئی اوکے تو یس علامت ہوگی. جی ہاں تو اس علامت کو ہمیں دیکھنا ہے. اگر زبر کی علامت ہے تو وہاں کے اوپر تفخیم ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی موٹا بنا کے آپ کو ادا کرنا ہے. پیش ہے تو بھی تفخیم ہے, لیکن اگر زیر ہے تو پھر تفخیم نہیں بلکہ ترقیق ہے, جو کہ آج کے درس میں انشاءاللہ عرض کریں گے. زبر اور پیش کی صورت میں تفخیم ہے یعنی موٹا بنانا ہے, اور اگر زیر آ جائے گا تو زیر کی صورت میں وہاں کے اوپر تفخیم نہیں بلکہ ترقیق ہے. ترقیق کے معنی ہوتے ہیں ہلکا, بالکل اپوزٹ ہے تفخیم کے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ.
ٹھیک، کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو درس ہے اس کو شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 نکال لیجیے آپ لوگ، اور جس سے کہیں گے وہ 3 آیتوں کے آپ تلاوت کیجیے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 یعنی 51۔ ٹھیک، عالمہ صاحبہ بسم اللہ۔ ہیلو السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم غفرنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ بس شکریہ، جزاک اللہ عالمہ صاحبہ۔ کچھ چیزوں کے اوپر انشاءاللہ غور کیا کیجیے۔ مثال طور پہ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عربی زبان کے اندر وائس ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب، جیسے یہاں کے اوپر سائقتو، ظاہری طور کے اوپر سائقتو ہے، سائقتو، لیکن یہاں کے اوپر جب آپ عربی کے اندر پڑھیں گے تو سائقتو وانتم تنظرون، اس طریقے سے اس کو تلاوت کیجیے گا، یعنی الف پیش یا واو پیش وہ نہیں، وو، الف پیش وہ نہیں، او، عربی کے اندر۔ جب اردو کی بات آتی تو الف پیش او، الف زیر اے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے حرف قاف، جیسا کہ آیت نمبر 55 کے اندر پہلا جملہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ، اب حرف قاف اور حرف کاف دونوں کے مخرج کو پہلے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ مخارج حروف کے اندر زبان کے جو حصے بیان کیے گئے ہیں اس میں قاف یعنی بڑا والا قاف اور کاف بالکل نزدیک ہے، لہذا دونوں میں فرق ہلکا سا ذکر ہے، اس چیز کو غور کیجیے گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، قُلْتُم، ٹھیک ہے عالم صاحبہ، جزاک اللہ۔ جی ام فروہ صاحبہ، جی کوئی سوال ہے؟ ہیلو جی تبسم صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہی سے نکلا وہ، اور میں نے یہی گھسایا، یہاں سے غائب ہو گیا وہ تو نہ چلا جا سکتا وہ۔ عباس مرزا صاحب آپ پڑھیے آیت نمبر 56 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعلکم تشکرون، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كونوا أنفسهم يظلمون، وإذ قلنا قالوا هذه القريات فكلوا منها حيث شئتم
رغدا رغدا وادخلوا الباب سجدا وقالوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. جی جی بس ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں کچھ جگہوں کے اوپر غور تھوڑا سا کیا کیجئے کہ جو اعراب ہیں یعنی جو علامتیں ہیں، جیسے مثال طور پہ زبر ہے اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں، جہاں کے اوپر زیر ہے اس کو زیر کے تلفظ کے ساتھ، اور جو پیش ہے اس کو پیش کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو مخارج بیان کیے گئے ہیں، جس کو پہلے کے عرض کر چکے ہیں کہ 5 جو بیان کیے گئے ہیں مخارج حروف، جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ، ناک، ان کو ضرور آپ لوگ حفظ کر لیجئے کہ کس مخرج سے کن حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. پہلے ایک ساتھ جو ہے ساری چیزیں بہت مشکل ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں 2 4 حفظ کریں گے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور کے اوپر ایک دن آپ جو ہے صرف جوف دہن کے اندر جو حروف بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر کام کریں، اور پھر قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کو ڈھونڈیں اور پھر اسی مخرج کے ساتھ اس کو ادا کریں. پھر اس کی خوب زیادہ پریکٹس کر لیں تاکہ پھر کبھی بھی سامنے اگر آپ کے وہ لفظ آ جائے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ حرف واو اس سے دینے. یا اسی طریقے سے زبان کے اندر حرف قاف کا مخرج زبان ہے، حرف فے کا یا فا کا مخرج ہونٹ ہے. ٹھیک ہے، خیر جزاک اللہ، شکریہ. جی شبنم صاحب بسم اللہ کیجیے. نغمہ صاحبہ. جی آگا میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. شبنم صاحبہ شاید آواز نہیں جاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم نغمہ صاحبہ قیلا جی قیل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یفسقون. جی سوری یفسقون. جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جی ٹھیک، شکریہ. آگا تھوڑا بہتر ہے پہلے سے، ٹرائی کر رہے ہیں تھوڑا. جی نہیں کافی بہتر ہے، کافی بہتر ہے. انشاءاللہ ایسی پریکٹس کرتے ماؤتھ رہیں کو گے. تھوڑا ایسے چینج کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا جی نروس ہو جاتے ہیں. نہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پریکٹس جی انشاءاللہ مستقل کیجیے گا تو بہتر جی ہو جی جائے گا. بس دعا کی خاص درخواست ہے. ضرور انشاءاللہ خدا کامیابی عطا کرے آپ لوگ. اللہ یا جی سبینہ بیگم مرزا صاحب آپ پڑھیے. جی آقا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنات وباءوا بغضب من الله بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جی ٹھیک، شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی معصوم سکینہ صاحب آپ پڑھیے. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. جی شکریہ، شکریہ. حسنت زہرا صاحب آپ پڑھیے. السلام علیکم. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك. شکریہ حسنت صاحب، جزاک اللہ. حائمہ صاحبہ آیت نمبر 67 تک کے معاف کیجیے گا. جی شکریہ آغا. آغا پڑھیں.
ہاں بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ما لونها جی آغا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون جی قال شکریہ سمجھ صاحب آپ پڑھیے. السلام علیکم آغا ہم پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جی 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 آپ ہی سے عرض کی ہے. بسم اللہ. نیٹ ورک پرابلم ہے اس لیے سنے گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرز ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيه قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون جی شکریہ. أفتطمعون أن ٹھیک ہے يؤمنوا لكم شکریہ. کافی ہے کافی ہے. جی علیشہ عبدی صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون جی ومنهم شکریہ. بس کافی. جی کنانی صاحبہ کنانی سلمہ صاحبہ. جی السلام علیکم. علیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امانیہ 78 77. 78 سے پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم
أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن آگے پڑھو ہاں اس آیت کو مکمل کر دیے. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. جی فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ. ٹھیک ہے. تبسم صاحبہ پڑھیے بسم اللہ. عصمت صاحبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 مکمل ہوئی ہے. جی جی ہم پڑھیں آقا. جی تبسم صاحبہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. عدیل صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. جی ٹھیک ہے شکریہ بھائی. عصمت صاحبہ بسم اللہ. جی کون سی آیت سے؟ ہیلو آیت نمبر بتا دیجیے. جی آیت نمبر 82 82.
معاف کیجیے گا 87 87 آیت نمبر 87. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوبنا غلف بلل انہم اللہ بکفرہم اسما فقالیل. صاحبہ ایک آیت پہلے سے پڑھیے, ایک آیت یہاں سے پڑھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا, میں ولا 87 سے پڑھوں نا. ہاں ہلو 87 آیت پڑھیے جی, 87 آیت پڑھیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرَسُولٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُّسِ فَأَقَلُّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور پڑھوں آگے؟ جی جی پڑھیے. وَفَارِقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ. جی بس ٹھیک, شکریہ شکریہ. السلام علیکم. علیہ السلام. جی جی نرجس صاحبہ بسم اللہ. استاد کون سا نمبر تھا؟ آیت نمبر 89 سے پڑھیے. 89. اوکے استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس مشترو بھی مشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ فَبَاءُوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ حَقٌّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ من قبل ان کنتم مومنین. ٹھیک ہے شکریہ. شکریہ. دیوی حسن صاحبہ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم آغا. علیکم السلام. آغا آپ آیت نمبر بتا دیے. آیت نمبر 92. جی آغا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ عِجْلًا مِّن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. جی ٹھیک. شبنم صاحبہ آپ پڑھیے. سنا زہرا صاحبہ آپ پڑھیے. جی سلام علیکم آغا. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ جی كَانَ ٹھیک ہے, ٹھیک, کافی شکریہ. ہیبا رضوی صاحبہ آپ پڑھیے. ہیبا رضوی. جی آغا. آغا آیت نمبر بتا دیجیے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہلو صدائے من نہ دو رہی. نہ صدا شما نہیں ہوئی ہے. ہلو جی میں پڑھوں. آغا جی صدائے من بسم نہ جی اللہ. میں صدا شما نہیں میرا سر. سنیں. ہیبا صاحبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جوہی احسن صاحبہ آپ پڑھیے. ہلو میں پڑھوں. جی آپ پڑھیے بسم اللہ. جی آیت نمبر 97. 98. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبرائیل ومیکائیل فإن آپ کی آواز اللہ. کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی آواز صاف ہماری بھی نہیں سنائی دے رہی صحیح. ہیلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن كان عدوا لله عدو للہ وملائكته ورسوله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك الآيات البينات وما
عروبها إلا فاسقون أو قل ما أهدوا فأهدم نبذه فريق منهم نبذه جی نبذه نبذه فريق منهم بلا أكثرهم لا بل أكثرهم بل أكثرهم فريق منهم بلا أكثرهم لا يؤمنون جی ولما جاءهم کافی پروین صاحب جی جی بولیے جی کافی ہے شکریہ جی ہیبا صاحبہ آپ کی آواز نہیں آئی تھی شاید آپ کی طرف سے نیٹ کی پرابلم ہے جی ٹیسٹ کوڈ بتا دیجیے احسائل صاحب آیت نمبر 100 مکمل ہو گئی ہے 100 آیتیں پڑھی گئی ہیں آج کا جو 10 کوڈ ہے دیکھتے ہیں ہم میتھ وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں نہیں آیا ہے کافی جو لوگ نے تلاوت نہیں کی ہے وہ لوگ جو ہے اپنی وہ جو ہے سورہ کی تلاوت کر کے ریکارڈ کر کے گروپ پہ بھیجیے گا ٹھیک ہے سیدہ نجفی صاحبہ بسم اللہ آپ کیوں رہ جاتی ہیں آپ نے تو پڑھا ہے سیدہ صاحبہ آگا نہیں ہم نے نہیں پڑھا ہے ہم اور ہماری دوست اکثر رہ جاتے ہیں لیکن آج ہم نہیں پڑھیں گے ہماری دوست پڑھے گی آج آپ نہیں پڑھیں گی آپ کی اور دوست پڑھیں منتشا گی سے کہہ دیجیے آگا وہ آپ کی ہماری دوست آواز منتشا کلیئر وہ خود نہیں ہے پڑھیں گی کیونکہ آپ آگا کی ہم دونوں ہی آواز رہ نہیں آ جاتے ہیں رہی ہمیشہ آپ کی آگا آواز منتشا اور ہم دونوں ہی رہ باہر آپ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں اسے میسج میں لکھ دیجیے تاکہ استاد اسے پڑھ لیں منتشا فاطمہ رضوی آپ نے نہیں پڑھا سلام آغا آپ کی آواز نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے میری جی جی آغا آ آواز رہی کٹ رہی بریک ہو رہی ہے آگا اب آ رہی ہے کلیئر آواز ابھی آ رہی جی 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 آغا آ رہی جی آگا آ رہی ہے صاحبہ جی میری آغا آغا آواز سلام آپ تک آ رہی ہے جی آغا آ رہی ہے آپ کی آپ نے آواز تلاوت نہیں کی ہے آپ نے تلاوت نہیں کی نہیں چلیے آغا بسم اللہ کیجیے آغا کہاں سے پڑھنی ہے آیت نمبر 101 101 سورہ جی جی بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر ولكن الشياطين جی ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما يتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بہت شکریہ، جزاک اللہ منتشا صاحبہ، جزاک اللہ. ابھی تک آپ کہاں تھی؟ اتنا خوبصورت آپ پڑھ رہی ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ. سیدہ صاحبہ آپ بھی پڑھیے، بسم اللہ. آپ ہم دونوں کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ. نہیں ایسی بات نہیں، دیکھیے ایک چیز عرض کر دیں کہ بہرحال جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے ان لوگ کا نام لکھ رکھا ہے یا کہیں کے اوپر اسکرین شاٹ لے رکھی ہے کہ آپ لوگوں سے نہیں پڑھوائیں گے، صرف ان لوگوں سے. کیونکہ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اب کچھ دیر جو ہے جو درس ہے اس کو عرض کر دیں، باقی لوگ ریکارڈنگ بھیج دیں گے. میرا ہدف و مقصد یہ نہیں ہے کہ مثال طور پہ آپ سے نہ پڑھوائیں یا عالمہ صاحبہ سے نہ پڑھوائیں، فرمان صاحب سے نہ پڑھوائیں، ٹھیک ہے. یہ ہدف و مقصد میرا یہ نہیں ہے. پر کچھ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، بہرحال وہ ان کو پہلے کہہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. کچھ لوگ جو رہ جاتے ہیں وہ ٹائم کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وقت اتنا تنگ ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہرحال آخر میں کچھ درس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیں. خیر سیدہ صاحبہ بسم اللہ آپ کیجئے، آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرًا وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِينَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ نے بھی اچھا پڑھا. اور آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے جس کی خواہش ہو، بعد میں شکایت نہ ہو کسی کو کہ مولانا صاحب ہم سے نہیں پڑھواتے. آپ میں سے اگر کوئی اپنی جانب سے پڑھنا چاہتا ہو نہیں استاد ہماری شکایت کہ ہم سے نہیں پڑھواتے. شکایت اس میں یہ تھی کہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ کے سامنے تھوڑا سا تلاوت کریں، جو غلطی ہو تو وہ آپ ہماری بتائیں کہ ہم کس جگہ پر کس انداز میں غلطی کر رہے ہیں. نہیں جزاک اللہ بہت اچھا پڑھا. منتشا صاحبہ نے تو واقعا بہت خوبصورت پڑھا. خیر چلیے، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کل کے درس کو مکمل. چلو ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے کل کا جو درس تھا ہمارا وہ تفخیم اور ترقیق کے بارے میں تھا. ساحل صاحب آپ انشاءاللہ غور کیجیے گا کہ کل کے درس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. تفخیم کے اندر عرض کیا تھا سب سے پہلی چیز کہ تفخیم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حرف کو موٹا مولانا صاحب وہ بنانا. اسکرین بھی ساتھ میں شیئر کر دیجیے. جی کیا ہو گیا کنانی صاحب؟ اسکرین بھی شیئر کر دیجیے تو زیادہ بہتر. اسکرین تو شو کر رہا ہے، یہ اسکرین پی ڈی ایف نہیں شو کر رہی ہے آپ کے پاس کیا؟ پہلے نہیں کر رہی تھی اب وہی. اچھا نہیں میرے خیال سے اگر جہاں کے اوپر اسکرین شو نہیں پی ڈی ایف کر رہی ہے شاید نیٹ ورک پرابلم آپ لوگ کی جانب سے ہوگی. دیکھ لیجیے گا اس کو چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے چلے تفخیم سے متعلق سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تفخیم کہتے کسے ہیں، یعنی تفخیم کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے تفخیم کے معنی کیا ہے. تو تفخیم کے معنی کے اندر علماء تجوید بیان کرتے ہیں کہ حرف کو موٹا بنانا، حرف کو موٹا بنانا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس حرف کو ہم موٹا بنائیں؟ جتنے بھی عربی زبان کے اندر جو بھی لیٹرز بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کس حرف کو ہمیں موٹا بنانا ہے، یہ سوال ہے. تو اب اسی چیز کو سیکنڈ لائن میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا 2 مقامات پر ہوتا ہے. کیسا؟ یعنی حرف کو موٹا بنانا. پہلی چیز حرف را یعنی رے اور دوسری لفظ اللہ. 2 جگہ کے اوپر آپ کو تفخیم کرنا ہے، تفخیم کرنا ہے یعنی موٹا بنانا ہے حرف رے اور لفظ اللہ کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ حرف رے ہم جو قرآن میں دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کس سائن اور کس علامت کے اوپر ہمیں تفخیم کرنا ہے یعنی موٹا بنانا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حرف رے ہمارا ساکن ہو یا زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، کون سی علامت پائی جائے گی کہ ہمیں جہاں کے اوپر تفخیم کی رعایت کرتے ہوئے اس حرف را کو ادا کرنا ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ را کرنا ہے. وہ 6 صورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ حرف را کے اوپر زبر کی علامت ہو، یعنی حرف را کے اوپر جو نشانی علامت جو سائن ہے وہ زبر کا ہے. جیسے رحمان، اب یہاں کے اوپر رحمان کے اندر حرف را کو، حرف رے کو موٹا بنا کے آپ کو ادا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہاں کے اوپر تفخیم کی جائے گی. تفخیم کی جائے گی یعنی کیا مطلب؟ یعنی حرف را کے اوپر زبر ہے اس لیے حرف را کو ہم موٹا بنا کے ادا کریں گے. دوسری چیز حرف را کے اوپر پیش ہو. پہلی چیز زبر ہو، دوسری چیز پیش ہو. پیش کے اندر نصر اللہ، نصر اللہ یہاں کے اوپر تفخیم کی جائے گی. تیسری چیز کیا ہے کہ حرف را کے اوپر کوئی علامت نہ ہو یعنی متحرک نہ ہو، یعنی زبر زیر کی، زبر پیش کی علامت نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ساکن ہو، ساکن ہو یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر نہ پیش کی، ساکن ہو. لیکن اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر زبر کی علامت ہو، زیر کی علامت نہ ہو، پیش کی علامت نہ ہو. پیش کو چوتھے پوائنٹ میں کریں گے یا تیسرے پوائنٹ میں یہ کہ تیسرے پوائنٹ کے اندر حرف را آپ کے ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس حرف کے اوپر زبر کی علامت ہو. جیسے ون ہر، ون ہر کے اندر آپ دیکھیں حرف را آپ کے ساکن ہے اور حرف را سے پہلے جو حرف آیا ہے حرف خا اس کے اوپر زبر کی علامت ہے لہذا یہاں کے اوپر تفخیم کی جائے گی. چوتھی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں حرف را آپ کے ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے اس حرف کے اوپر پیش کی علامت ہو. تیسرے پوائنٹ میں زبر کی علامت ہو، چوتھے پوائنٹ میں پیش کی علامت ہو. جیسے قرآن، قرآن کے اندر آپ دیکھیں حرف را ساکن ہے
اور حرف را سے پہلے جو حرف کاف ہے اس کے اوپر پیش کی علامت ہے، لہٰذا یہاں کے اوپر بھی کیا ہوگا؟ تفخیم ہوگا۔ پانچواں پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف را آپ کے ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر کی علامت ہو، یعنی زیر ہو، لیکن اس کے بعد والا حرف، کس کے بعد والا؟ یعنی حرف را کے بعد والا۔ یہ جو رے ساکن ہے، رے ساکن سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اگر زیر ہے ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے حرف را کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے وہ حروف استعلا میں سے ہے یا نہیں ہے۔ حروف استعلا پہلے عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ حروف استعلا 7 ہیں۔ حروف استعلا کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے۔ غین، قاف اور خ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے حروف استعلا کہلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اس سے پہلے زیر کی علامت ہو اور را ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف استعلا کے جو 7 حروف بیان کیے گئے ان 7 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف ہو۔ آپ کو تفخیم کرنا ہے، یعنی کیا؟ حرف را کو موٹا بنانا ہے۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو، کٹ ہو رہی ہے، آغا آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی جی پھر ریپیٹ کریں گے کیا؟ وہ پوائنٹ پورا کٹ ہو گیا تھا۔ شروع سے لے کے ابھی تک کی کوئی بات میری نہیں یہی آواز پوائنٹ ہے، یہی پوائنٹ اچھا چوتھا پوائنٹ، بس چوتھے پوائنٹ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی سواد ذات آج جو ہے تھوڑا موسم خراب ہے نا، بارش وغیرہ ہوئی ہے کافی جی ہاں جی ہاں ہماری طرف جو ہے ادھر، تو شاید اس کی وجہ سے کچھ نیٹ ورک پرابلم ہو۔ خیر، چوتھے پوائنٹ کو دوبارہ عرض کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حرف را آپ کے ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ حرف آپ کے زیر ہو، یعنی کیا؟ یعنی اس حرف کی جو علامت جو سائن ہے وہ آپ کے زیر ہو۔ اور پھر آپ کو یہ دیکھنا کہ جو را ساکن تھا اس را کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف استعلا میں سے۔ حروف استعلا کون کون سے ہیں؟ حروف استعلا 7 ہیں، جو کہ پہلے بھی عرض کیا، صاد، قاف۔ تو پہلی چیز حرف راکن ہو، حرف را سے پہلے زیر ہو اور را ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف استعلا میں سے کوئی حرف ہو۔ تو ایسی جگہ کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ حرف را کو تفخیم کیا جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی موٹا بنا کے اسے ادا کیا جائے گا۔ مثال آپ دیکھیں، مرصاد کے اندر حرف را ساکن ہے اور حرف را سے پہلے جو حرف میم ہے اس کے اوپر زبر کی علامت نہیں ہے، پیش کی علامت نہیں، بلکہ زیر کی علامت ہے، جو کہ چوتھے پوائنٹ میں بیان کیا گیا۔ اور را ساکن کے بعد حرف آ رہا ہے حرف صاد، یہ حرف صاد آپ کے حروف استعلا میں سے۔ تو جب اس طریقے سے کہیں کے اوپر نظر آئے تو وہاں کے اوپر حرف را کو آپ کو موٹا بنا کے ادا کرنا ہے، جو تفخیم بنیاد کے اوپر۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا۔ چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کہ جی جناب یہ جو ہے اصطلاح مطلب جو میرے ساتھ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ چیز دوبارہ نہیں مل رہی ہے، کوئی ورڈ زیر کے ساتھ اور یہ ساتھ یہ والا ورڈ نہیں ملتا تھا پورے میں۔ ہم نے پوری قرآن شریف دیکھا، مطلب 2 پارہ دیکھا، دونوں میں پورا قرآن آپ نے دیکھ لیا؟ نہیں پورا کہاں سے دیکھ لیں گے اتنی جلدی؟ اچھا نہیں، ہمیں لگا شاید پورا قرآن دیکھ لیا۔ نہیں ملے گا، قرآن میں ملے گا آپ کو۔ میرے ساتھ جو لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے بس ایک ہی یہی والا ورڈ ملا، بعد میں ہم نے ملایا تو آخری والا تھا۔ اچھا چلیں ہم اس کی مثال بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آغا میں بتاؤں، ڈھونڈا تو میں نے بھی بہت، تو سورہ انعام میں ملا قرطاس، جی، رے ساکن، قاف پہ کسرہ، تو الف اور سین
किरतास। ऐसी जज़ाकल्लाह, सूरह जज़ाकल्लाह। मिली है, हाँ ढूंढना बहुत पड़ा, मिले बिल्कुल। दो ही। हाँ जी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन बहरहाल मिल जाती हैं कुछ चीजें। देखिए परवीन साहब, अभी देखिए भाई ने, अदील साहब ने बयान फरमाया कि लफ्ज किरतास, किरतास के अंदर आप देखें हरफ रा साकिन है, और रा साकिन से पहले जो हरफ काफ है इसके नीचे जेर की अलामत है, और जो रा साकिन के बाद जो हरफ तो आया है ये आपके हुरूफ इस्तिलामत है। अब ऐसी जगह के ऊपर क्या है, ये आपके तफखीम की जाएगी, यानी मोटा बना के इसको अदा किया जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग इसकी बता दीजिए। काफ रे, काफ रे तो अलिफ सीन, तो अलिफ सीन, तो अलिफ सीन किरतास। ठीक है, तो पे जबर है। हाँ, तो अलिफ ज़बर ता, सीन। जी जी, ठीक, सीन जेर। आखिरी पॉइंट, हरफ रा के तफखीम के अंदर कहते हैं कि हरफ रा साकिन हो लेकिन उससे पहले आरजी कसरा, आरजी कसरा, आरजी कसरा। साहिल साहब, पहले नहीं मालूम आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, किस चीज़ का है कि आपको मुश्किल हो रही है? आरजी कसरे के अंदर कल भी कुछ बातें अर्ज की थी, बहरहाल दोबारा लेकिन चूंकि इसका ताल्लुक अरबी ग्रामर से, अरबी से, लिहाजा बहुत सी चीज आपके सामने अर्ज नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है आपके लिए समझने में काफी प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो। खैर, आरजी का मतलब ये होता है कि उस हर्फ की अपनी अलामत नहीं है। यानी क्या मतलब, उस हर्फ की अपनी अलामत नहीं? कुरान मजीद के अंदर आप देखेंगे कि कुछ कलमे, कुछ हर्फ, कुछ ऐसे और कि जहां के ऊपर वो हमेशा अगर जबर है तो जबर है, अगर जेर की अलामत है तो जेर है, अगर पेश है तो हमेशा पेश है, चाहे उससे पहले लन आ जाए, अन आ जाए, काना आ जाए, मन आ जाए, कोई भी आ जाए। अरबी के अंदर ये होता है, अरबी जबान के अंदर आप देखेंगे बहुत सी, जो लोग, अगर आप में से कोई अरबी से मानूस हो तो वो शायद इस चीज को समझ सके। मानूस का मतलब ये होता है कि जो अरबी जबान और अरबी लैंग्वेज को जानते हो। कहते हैं कि अरबी जबान के अंदर ये होता है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके बाद वाला जो लफ्ज आता है उसके के अंदर, यानी उसकी हरकतें और जो उसकी अलामतें, जो साइंस होते हैं, साइन होते हैं मौजूद, वो चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक मिसाल अर्ज करें आपकी खिदमत में कि जैदुन आलिमुन, जैदुन आलिमुन, ये क्या है? अभी देखें, लफ्ज जैद और आलिम तन्हा मौजूद है, यानी जैद से पहले कोई लफ्ज नहीं ऐसा आया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लफ्ज जैद को आप जैदन या जैदुन या जैदन पढ़ें। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि अरबी में कहते हैं मुब्तदा और खबर, जैदुन यानी मुब्तदा और आलिमुन यानी उसकी खबर। यानी क्या मतलब, मुब्तदा और खबर के माना क्या होते हैं? मुब्तदा और खबर के माना ये होते हैं कि उर्दू में भी इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं ना कि जैद आलिम है, जैद आलिम है, ये क्या है? ये हम बता रहे हैं कि जैद की आलिमाना शख्सियत को, यानी हम जैद के बारे में, जो शख्स जैद है उसके बारे में आपको खबर दे रहे हैं कि जो जैद है वो आलिम है। इसी को जब अरबी में हम कन्वर्ट करते हैं तो कहते हैं जैदुन आलिमुन। लेकिन अब ये लफ्ज जैदुन आलिमुन बदल जाएगा अगर यहाँ के ऊपर हम लफ्जे अन ले आए। तो अब यहाँ के ऊपर जो जैदुन था, अन आने से कहेंगे अन जैदन आलिमुन। अब देखें आप, पूरा एराब चेंज हो गया, पूरा एराब। लिहाजा कुरान मजीद के अंदर भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जहाँ के ऊपर इस तरीके से अंजाम पाया है, अंजाम दिया गया इस चीज को। जो जैदुन था वो जैदन हो गया। आरजी का मतलब भी यही है
کہ عارضی کسرہ کہتے ہیں، یعنی یہ حقیقت میں اس لفظ کی علامت نہیں ہے، کسرہ یعنی زیر، اس لفظ کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہاں کے اوپر ایک لفظ، ایک حرف حذف ہوا ہے، اور اس کے حذف اور سائلنٹ ہو جانے کی بنیاد کے اوپر یہاں کے اوپر ہم نے کسرے کا سہارا لیا۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہر زبان کے اندر 3 ٹینس پائے جاتے ہیں، عموماً 3 ٹینس پائے جاتے ہیں، یعنی بھوت کال جسے ہندی میں کہتے ہیں بھوت کال، بھوش کال اور ورتمان، یعنی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر بھی ہوتا ہے ماضی اور مستقبل اور حال، ماضی یعنی گزرا ہوا، مستقبل یعنی ابھی پریزنٹ، اور حال یعنی آئندہ یعنی فیوچر ٹینس۔ عربی کے اندر بھی اسی طریقے سے، اور آپ کے دوسری زبانوں میں بھی اسی طریقے سے۔ اب یہاں کے اوپر جو مثال دی گئی ہے کہ حرف را ساکن ہو اور اس سے پہلے عارضی کسرہ ہو، لفظ کیا ہے؟ ارجعی۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے گا کہ یہ آیت موجود ہے، جب میدان کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے ندائے خدا و پروردگار آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اے حسین ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اپنے خدا کی طرف آپ پلٹ آئیے، آپ کا خدا آپ سے راضی اور آپ اپنے خدا سے راضی۔ تو لفظ کا جو استعمال خداوند عالم نے کیا ہے وہ ہے ارجعی۔ ارجعی کے معنی کیا ہے؟ اے حسین پلٹ آئیے۔ یہ نہیں کہا کہ اے حسین تم پلٹ آئے ہو، پاسٹ ٹینس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ آئندہ کے لیے، یعنی اب حسین تم میری طرف چلے آؤ، کیونکہ جس طریقے سے ہر زبان کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں کہ کل یہ کام ہم کریں گے، کل ہم جائیں گے، کل آئیں گے، کل وہاں جانا ہے، کل یہاں آنا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں کے اوپر بھی کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اپنے خدا کی طرف آپ پلٹ آئیں، آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہے۔ یہ حقیقت میں ارجعی نہیں تھا، بلکہ ترجعی، ترجعی حرف را سے پہلے تے تھا، لیکن جب اس کو کنورٹ کیا گیا فیوچر ٹینس کے لیے تو یہاں کے اوپر حرف تا آپ کے حذف ہو گیا، یعنی گر گیا، اور تا کی جگہ، حرف تے کی جگہ حمزہ آ گیا، پھر حمزے کے نیچے جو کسرہ دیا گیا ہے، جو زیر کی علامت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں کے اوپر عین الفعل، عین الفعل آپ کے زیر ہے۔ خیر یہ بہت زیادہ عربی سے تعلق ہے اس چیز کا، اتنی زیادہ شاید چیزیں اگر آپ کے خدمت میں عرض کریں آپ کے لیے مشکل ہو، شاید آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے۔ عارضی کا آپ شارٹ میں اگر عرض کریں یہ اتنا سمجھ لیں، عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کی اپنی حرکت نہیں ہے، اس حرف کی اپنی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے انشاءاللہ؟ آگا جی یہ ہمیشہ حمزہ ہی رہے گا سٹارٹنگ لیٹر؟ ہاں دیکھیں اب یہاں کے اوپر حمزہ جو رہے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹینس کے اوپر کس میں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ رجع سے لیا گیا ہے، رجع کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے، ٹھیک؟ جب اس کا پاسٹ ٹینس بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں رجع، اور جب اس کا پریزنٹ بناتے ہیں تو کہتے ہیں یرجعو، رجع یرجعو۔ لیکن جب اس کا فیوچر ٹینس بناتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ترجعو، لیکن جب فیوچر میں اس کو کنورٹ کیا گیا اس لفظ کو تو تے حذف ہو گیا اور حمزہ آ گیا۔ حمزہ اس لیے آیا ہے، اگر حمزہ لے کے نہ آتے اور تے کو حذف کر دیتے تو حرف را ساکن تھا، اور اگر شروع کا پہلا ہی حرف ساکن ہو تو آپ اس کو تلفظ نہیں کر سکتے، آپ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ لہذا چونکہ ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ لے کے آئے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے حمزے کو زیر دیا، کیوں نہیں ہم نے حمزے کو پیش دیا، حمزے کو زبر کیوں نہیں دیا، کیوں زیر کے ہی ساتھ پڑھا؟ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، کیوں زیر کے ساتھ؟ تو زیر کے ساتھ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہاں کے اوپر رجع کے اندر آپ دیکھیں 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں، رے جیم عین۔ جب پریزنٹ اس کا بنائیں تو رجع سے یرجعو، تو یرجعو، یرجعو کے اندر یہ رے جیم عین آ گیا،
تو حرف جیم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے اوپر کسرہ ہے، جب جیم کے نیچے زیر کی علامت ہے تو یہاں کے اوپر بھی حمزے کے نیچے ہم زیر کی علامت دیں گے، حمزے کے نیچے بھی زیر کی علامت دیں گے۔ اگر وہاں کے اوپر پیش ہوتا حرف جیم تو یہاں پہ پیش آتا، لیکن زبر اور زیر کی صورت میں زیر آتا ہے اور پیش ہونے کی صورت میں پیش آتا ہے۔ یہ بہرحال بہت زیادہ شاید آپ لوگوں کے لیے سخت ہو جائے، شاید کچھ بھی نہ سمجھ پائے ہو آپ کہ کیا کہہ کے چلے گئے مولانا۔ خیر، کہنے کا مقصد اور ہدف یہ کہ عارضی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حرف کی اپنی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ 6 پوائنٹ جو کہ کلرز کیے تھے اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر دیا۔ تو ان 6 جگہوں کے اوپر اگر آپ کو حرف را ایسی جگہ کے اوپر نظر آ جائے کہ جہاں کے اوپر حرف را کے اوپر زبر ہو، حرف را کے اوپر پیش ہو، حرف را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، حرف را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، حرف را ساکن ہو اس سے پہلے زیر کی علامت ہو، اور را ساکن کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی حرف آ جائے، اور آخری چیز کہ حرف را ساکن ہو لیکن اس سے پہلے عارضی کسرہ ہو، تو کہتے ہیں ان 6 جگہوں کے اوپر آپ کو حرف را کو موٹا بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر تفخیم بیان کی گئی ہے۔ تفخیم کے معنی ہے کہ آپ کو موٹا بنانا ہے۔ یہ بات تھی حرف را کی۔ اوپر عرض کیا تھا کہ تفخیم 2 جگہ ہوتی ہے، ایک حرف را کے اندر اور دوسری چیز لفظ اللہ کے اندر۔ اب آتے ہیں لفظ اللہ کے اندر، کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے اندر جو تفخیم ہے وہ اس کی 2 صورتیں، 2 جگہ کے اوپر لفظ اللہ کے اندر تفخیم کی جاتی ہے۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں لفظ اللہ سے پہلے آپ کے زبر آ جائے، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے۔ اللہ سے پہلے والا جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر آخری حرف کی حرکت کو آپ کو دیکھنا ہے، آخری حرف۔ جیسے مثال طور پہ یہاں کے اوپر کیا مثال ہے؟ قال اللہ، قال اللہ کے اندر آپ دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے لام ہے اور اس لام کے اوپر زبر کی علامت ہے، تو جب زبر کی علامت ہے تو اللہ کو ہم موٹا بنا کے ادا کریں گے، قال اللہ، قال اللہ۔ دوسرے لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو، جیسے عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ کے یہاں بھی بریک ہو رہی ہے آئے گا تو اگر وائس بریک ہو رہی ہے، اگر وائس آواز نہیں آ رہی ہے، آپ پلیز، نہیں تھوڑی بریک ہو رہی تھی شاید نیٹ ورک، آپ ریپیٹ کر دیجیے لفظ اللہ کے پہلے کیا ہوگا؟ جناب جیسے ہیلو، وائس آواز ابھی اب آ رہی کلیئر ہے ابھی؟ جی جی آغا آواز آپ کی آ رہی ہے؟ ٹھیک، جی بسم اللہ۔ جناب دیکھیں جیسے اللہ، یہ بھی تو جی ایک ہے اللہ۔ جی جی ہاں، 10 کوڈ دیکھیے ہم میسج کر دیتے ہیں آپ لوگ کو، جو آج کا 10 کوڈ ہے، پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں۔ ٹیسٹ 1 منٹ ایوری ون پہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کو آگا پلیز ریپیٹ کریے۔ 10 کوڈ مل گیا آپ لوگ کو؟ نہیں آغا جی نہیں، ابھی نہیں پتا چلا۔ اچھا، اب دیکھیے میسج جی کیا آپ بول دیجیے، بول دیجیے۔ جی سر بول دیجیے۔ جی جی آغا آ گیا کوڈ نمبر، آگے جی جی آغا۔ FI09، FI09، ٹھیک۔ کہاں کے اوپر آقا یہ لفظ FJ لکھا ہوا ہے، آپ نے ایف جے لکھا ہے؟ ایک منٹ چیز ہم چیک کر لیں۔ جی جی، اور پلیز ریپیٹ کریے گا کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آیا اللہ والا چیپٹر۔ جی FJ، معذرت، FJ09،
FJ FJ09 FJ09 ठीक है, FJ09 ठीक। देखें लफ्ज अल्लाह के अंदर जो तफखीम FH नहीं है भाई साहिल अब्बास साहब, FH नहीं FJ, लफ्ज अल्लाह के अंदर जो तफखीम है वो दो जगह के ऊपर है, वो दो जगह के ऊपर है। सबसे पहली चीज लफ्ज अल्लाह से पहले जबर की अलामत हो जाए आ जाए या लफ्ज अल्लाह से पहले पेश की अलामत हो, जैसे क़ाल अल्लाह और अब्दुल्ला, क़ाल अल्लाह और अब्दुल्ला। ये आपके क्या है कि यहाँ के ऊपर आपको तफखीम करना है, यानी लफ्ज अल्लाह को मोटा बना के अदा करना है, लफ्ज अल्लाह को मोटा बना के अदा करना है। 3 मिनट है सिर्फ मेरे पास, 3 से 4 मिनट इजाजत दें आप लोग। तो ये तरकीक वाला भी बहुत ज्यादा सख्त दर्स नहीं, बहुत आसान है, इसको भी अर्ज कर देते हैं ताकि ये वाला दर्स आपका मुकम्मल हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं तरकीक के माना हल्का बनाकर अदा करना है। तफखीम के अंदर मोटा बनाना था, लेकिन तरकीक के अंदर हल्का बना के आपको अदा करना है। कहते हैं तरकीक भी जिस तरीके से तफखीम के अंदर 2 मकाम बयान किए गए थे, तरकीक के अंदर भी 2 जगह है, हरफे रा और हरफे लाम। इन 2 जगह के ऊपर तरकीक है, यानी हल्का बना के आपको अदा करना है। तो लफ्ज हरफे रा के अंदर, हरफे रे के अंदर जहां के ऊपर तरकीक है वो 3 जगह है उसकी। सबसे पहले हरफे रा के नीचे जेर की अलामत हो, जैसे रिजाल, हरफे रा साकिन हो लेकिन उससे पहले वाला जो हर्फ है उसके नीचे जेर की अलामत हो, जैसे इस बिर, इस बिर। यहाँ के ऊपर भी क्या है तरकीक है। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट हरफ रा के अंदर तरकीक की सूरतों में कि हरफ रा वक्फ की हालत में, वक्फ किसे कहते हैं यानी जहां के ऊपर आयत खत्म होती है, जहां के ऊपर आयत खत्म होने के ऊपर आप ठहरते हैं। कहते हैं वक्फ की हालत में जब आप हरफ रा को साकिन करें और उससे पहले भी साकिन हो, लेकिन उस साकिन हर्फ से पहले वाला जो हर्फ हो उसके नीचे जेर की अलामत हो, जैसे हिज्र। हिज्र आप देखें हिज्र नहीं था बल्कि हिज्रुन था। तो जब हिज्रुन जो कि तनवीन है, जब आयत के खत्म होने के ऊपर ये लफ्ज आता है तो हिज्र पढ़ा जाता है। हिज्र जब पढ़ेंगे तो रा साकिन हो गया, और रा साकिन से पहले वाला जो हरफ जीम है ये भी साकिन है, और जीम से पहले जो हरफ हा है इसके नीचे जेर की अलामत है। तो जब ये सारी चीजें एक लफ्ज में मिलें तो कहते हैं कि यहाँ के ऊपर आपको तरकीक करना है, यानी हरफ रा को हल्का बना के आपको अदा करना है। तो हरफ रे के अंदर जो तरकीक की 3 सूरतें, हरफ रा के नीचे जेर की अलामत हो, हरफ रा साकिन हो उससे पहले जेर हो, हरफ रा वक्फ की हालत में यानी जहां आयत खत्म हो रही हो, तमाम हो रही हो, वहां रुकने की सूरत में जब आप साकिन करें उससे पहले वाला जो हर्फ है वो भी साकिन हो, उससे पहले जेर की अलामत हो। ये बात थी आपके हरफ रा के अंदर तरकीक की। दूसरी चीज हरफ लाम के अंदर जो तरकीक है वो 2 जगह के ऊपर है। कहते हैं पहली चीज लाम की असलियत तरकीक है, यानी क्या मतलब लाम की असलियत, यानी जहां के ऊपर भी आपको लाम लिखेगा आपको हल्का बना के उसे पढ़ना है, हल्का बना के उसे अदा करना है। दूसरा पॉइंट, अगर लफ्ज अल्लाह में आ जाए और उससे पहले जेर हो, कहते हैं कि यहाँ के ऊपर आपको हरफ लाम जो लफ्ज अल्लाह के अंदर जो लाम है उस लाम को हल्के से अदा करना है, उस लाम को हल्के अदा करना। अगर लाम से पहले जबर और लाम पहले पेश आए तो वहां पर तरकीक नहीं बल्कि क्या तफखीम है, जो कि ऊपर बयान कर चुके हैं, अर्ज किया आपके खिदमत में। लफ्ज अल्लाह से पहले जबर, लफ्ज अल्लाह से पहले पेश तो तफखीम है, लफ्ज अल्लाह से पहले जेर आ जाए तो तरकीक है। वगरना आपको लाम को हकीकत ये है, असलियत ये है कि लाम की हकीकत और असल के बारे में कि उसे आपको हल्का ही पढ़ना है। ये बात है हरफे लाम के अंदर जो तरकीक की 2 सूरतें बयान की गई।
یہ ہمارا درس یہاں کے اوپر تفخیم اور ترقیق کا مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو بتا دیں. جی یہ لاسٹ تھوڑا بہت فاسٹ ہو گیا میرے لیے، تو آپ ذرا ترکیب سے تھوڑا اردو پڑھ کے بتا سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تک میں سمجھ کس جگہ گئی، کے اوپر؟ اللہ تک میں سمجھ گئی. اس کے بعد جب آپ نے ترکیب کا کہا تو ترکیب کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ ترکیب کے معنی کیا ہے؟ ترقیق کے معنی ہے حرف کو ہلکا کرنا، یعنی آہستہ نرمی سے کرنا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ترقیق. ٹھیک. پھر دوسری بات یہ تھی کہ حرف رے کے اندر جو ترقیق ہے وہ 3 جگہوں کے اوپر ہے. حرف رے کے نیچے زیر کی علامت ایسے رجل، حرف رے ساکن ہو اس سے پہلے بھی زیر کی علامت جیسے اس بر. حرف رے وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، وقف یعنی ٹھہرنے کی صورت میں جہاں آیت تمام ہو رہی ہے، ایسی جگہ کے اوپر جب آپ حرف را کو ساکن کریں اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف اس کے نیچے علامت ہو، ایسی صورت میں بھی ترقیق ہے جیسے حجر. اور دوسری بات حرف لام کے اندر جو ترقیق ہے وہ 2 جگہوں پہ. پہلی چیز یہ آگاہ کوسچن ہے، جی یہ تھرڈ پوائنٹ میں اگر رے کے پہلے ساکن ہو وہ کیا کہا آپ نے؟ نہیں رے سے پہلے وہ یہ کہ جہاں کے اوپر آیت تمام ہو رہی ہے، جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر وقف کیا جاتا ہے، یعنی ٹھہرا جاتا ہے، رکا جاتا ہے. اور جہاں کے اوپر ٹھہرا جاتا ہے وہ اس حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، اس حرف کو ساکن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ کے اوپر جب آپ وقف کر رہے ہو کو ساکن پہلے بھی ساکن حرف ہو اور اس ساکن حرف سے پہلے زیر ہو تو کہتے ہیں ترقیق ہے. ٹھیک ہے. آخری بات حرف لام کی حقیقت ترقیق. دوسری چیز اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں کے اوپر بھی ترقیق ہے، یعنی اللہ کو آہستہ سے پڑھنا ہے. اور آ جائے اللہ سے پہلے تو بنانا، زیر آ جائے تو ہلکا اور آہستہ سے اس کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک، اس کو ترقیق کو جی جو ترقیق لکھ لیجیے، ہوم ورک اپنا جو ترقیق کے بارے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں اس کو اپنے لفظوں میں لکھ لیجیے گا. اور دو مثالیں ترقیق کی حرف رے حرف لام کی 2 مثالیں لکھ لیجیے گا، 2 مثالیں. اور قرآن مجید سے محمد، ٹھیک، اس کو لکھ سورہ محمد کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک کے اس کی وائس آپ لوگ گروپ پہ ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے. ٹھیک ہے، تلا سورہ محمد، سورہ محمد، سورہ محمد. دو ہوم ورک ہیں آپ کے. ترقیق کے بارے میں اپنے سادے لفظوں میں لکھیے، 2 مثالیں دے دیے گا. کہاں سے کہاں پڑھنی ہے؟ ایک آیت سے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک، 10 آیتیں. ٹھیک ہے. پہلا کام یہ ترقیق کا ہے، اس کو لکھ کے 2 مثالیں لکھ دیجیے گا. اور دوسرا ہوم ورک آپ کا سورہ محمد کو جو اس کے تلاوت فرما کے اس کی وائس اس کو ریکارڈ کر کے گروپ کے اوپر بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک، خدا حافظ. ہبہ صاحبہ خدا نگہدار. خدا حافظ. مولانا. خدا حافظ.